ہمارے سامنے ان سے اپنے لیے دعا کرواؤ نا. انہیں چھوڑ کے دوڑ کے میرے پاس آ رہے, سامنے والے کو چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا بھی کہیں کہیں مسئلہ بنتا ہے. البتہ عقیدے میں ہم کبھی ایسی حماقت نہیں کریں گے, عمل میں ہو جاتی. اور وہ سنیے, 2 دن پہلے بڑی تیز بارش ہوئی, مجلس سے لوگ نکلے تو گھر پہنچتے پہنچتے شاید بھیگ گئے. قبولیت دعا کے اہم ترین موقعوں میں سے ایک ہے کہ جب بارش ہو رہی. یہ رحمت خدا ہے, آسمان کے سے رحمت کے دروازے کھولے گئے. چند مقامات جہاں امام نے کہا کہ جیسے ہی وہ جگہ پہنچو فوراً دعا کرو, اس وقت اللہ کی رحمت اتنی جوش پر ہوتی ہے کہ ہر ایک کی دعا قبول. کتنے لوگوں نے اس وقت دیکھ کے یہ کہا ہوگا مولانا یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں کہ رزق کا یہ مسئلہ اور صحت کا یہ مسئلہ, ارے یہ تو بہترین موقع آ گیا قبولیت دعا کا. بارش دیکھی ہوگی, گھبرا کے گئے ہوں گے, کچھ نے مزے لیے ہوں گے, کچھ نے تکلیف محسوس کی ہوگی, گھر گئے ہوں گے, کپڑے بدلے ہوں گے, سو گئے. رحمت خدا جوش میں آئی, قبولیت دعا کے سارے دروازے کھل گئے. اللہ اس وقت انتظار کر رہا ہے کہ کس کی دعا ہے اور ہم قبول کر. وہ سامنے کی چیز نظر نہیں آئی جو 2 دن پہلے بارش ہوئی, اور پرانی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. مولانا اس مسئلے کے لیے کوئی دعا بتائی. وہ قرضہ بہت ہے, یہ قبولیت دعا کا موقع. جاب کے بارے میں پریشانی ہے, یہ قبولیت دعا کا موقع. جب رحمت خدا کے دروازے کھلے, رحمت کی دکان کھلی, اس وقت تو آپ خاموش بیٹھے. جب بند ہو گئی دکان, تالا لگ گیا, چلا گیا دکاندار, اب آپ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں یہاں سے 2 کلو رحمت خریدنا. ارے بھائی سارا دن جو کھلی رہی وہ دکان منو رحمت مل رہی تھی, اس لیے کہ توجہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے, سامنے کی چیز بھول جاتے. اور اسی میں اس سے اہم بات بتا رہا ہوں, اس سے بھی اہم بات بتا رہا ہوں. میں نے کئی جگہ بتائی ہے, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ میں نے یہاں اس امام بارگاہ میں نہیں بتائی. لوگ خود ہی اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہیں, ادھر کا کیسے سنو, ادھر کا کیسے سنو, ادھر کا کیسے سنو. بعد میں کہتے مولانا آپ نے تو پرانی بات پڑھ دی. اور وہ کیا, اب یہ بھی میرے مخصوص جملوں میں سے ایک جملہ, اور اس لیے کہنا پڑتا کہ اس کے بغیر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں یہ کوئی فرضی مثال نہیں ہے, میرا آنکھوں دیکھا. آج کل لوگوں میں ایک شوق بہت بڑھ گیا, اور وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت پہ جاؤ تو پہلی نگاہ پڑے کعبے پہ دعا قبول. یہ حدیث خدا معلوم کہاں سے آئی, ہماری کتابوں میں ہے بھی کہ نہیں. اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ حدیث مشہور ہوئی. پچھلے سال میں نے الٹا جملہ کہا تھا کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ تک گانے پہنچے. وہ ایک حرام کی بات, پوری تفصیل میں نے بتائی تھی, دیکھتے ہی دیکھتے. اور اب یہ وہ گناہ کی بات تھی, یہ ایک عبادت کی بات. خانہ خدا کی زیارت کے لیے لوگ پہلے بھی بہت جاتے تھے. یہ حدیث اتنی مشہور نہیں تھی کیونکہ شاید ہے ہی نہیں, یا ہے تو بہت کمزور. میرے سامنے یہ حدیث بہت مشہور ہوئی, اور جب بہت مشہور ہو گئی تو اب اتنی حدیث سے لوگ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں, ہر ایک نے سن لی. پھر اس میں اضافے بھی میرے سامنے ہوئے کہ پہلے یہ تھا کہ کعبے کی زیارت کرتے ہی پہلی دعا قبول ہے. اب یہ ہوا کہ کعبے کی زیارت کر کے پہلی 3 دعائیں قبول. بچپنے میں نانی سناتی تھی کہ پری ملی, اس نے کہا کہ 3 تمہاری جو ہیں وہ خواہشات پوری ہوں گی. حدیث کو بھی اس طرح بنا دیا گیا. اور اب لوگ پہلے سے ہی کچھ اور نہیں سوچتے. احرام کیسے پہننا ہے, کہاں پہننا ہے, طواف کیسے کرنا ہے, صفا مروہ کیسے کرنا, دعا کون سی مانگنا. پہلی جو نگاہ پڑے گی دعا کون سی مانگنا. چالاکیاں لوگ اس میں اب چالاکیاں ایجاد کرتے ہیں. بھائی ہم اللہ سے کہیں گے کہ اے خدا ہماری پہلی دعا یہ ہے کہ آج کے بعد سے ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں, کہ وہ کوٹا ختم ہی نہ ہونے پائے. اب یہ طریقے ہو رہے ہیں. ایک حدیث ہمارے سامنے بنی, ہمارے سامنے پھیلی, ہمارے سامنے اس میں ایکسٹینشن ہوئے, ہمارے سامنے اس میں چالاکیاں ملائی گئی. لیکن کتنا بھی بتائیے لوگوں کو, لوگ جو ہے بہرحال اتنا آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین کیے ہوئے. اب میں یہاں سے ذرا سا ٹریک چینج بھی کر سکتا ہوں, واپس آنا مشکل ہوگا, اس لیے ٹریک چینج نہیں کرو. اپنے مطلب کی جو چیز آپ بنا کے معاشرے میں پھیلا دیں, ہر آدمی اسے قبول کر لے گا. نہ کوئی پوچھے گا کس کتاب میں لکھی, نہ کوئی پوچھے گا اس کے راوی کون ہے, نہ کوئی پوچھے گا معتبر ہے کہ صحیح. اور اپنے خلاف جو حدیث جا رہی, ارے حدیثوں کا کیا ہے, صحیح بھی ہوتی ہیں, غلط بھی ہوتی ہیں, معتبر بھی ہوتی ہے, کمزور بھی ہوتی ہیں, سچی بھی ہوتی ہیں, جھوٹی بھی ہوتی ہیں. یہ جو ایک مزاج بن گیا ہے نا,
اپنے مطلب کی جو چیز آپ پھیلا دی، اس کا نتیجہ اس عنوان میں بھی گمراہی ہے جو روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں ظہور سے پہلے امام کے حوالے سے اتنی گمراہی پھیل جائے گی، وہ اسی انداز سے، لیکن وہ اپنے ایک طرف رکھا. جیسے میں نے کل ایک مثال دی تھی نا کہ آیت اللہ العظمی آغا تقیہ بہجت کا یہ جملہ کہ میری زندگی میں امام آ جائیں گے، پورے جملے نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں، کسی نے کنفرم تک کرنے کی زحمت نہیں کہ اتنا اس کو پھیلا دیا گیا. اور اس کے مقابلے میں اتنے اہم مسئلے، کل مثال آ گئی کہ 3 ملکوں میں قوانین بدلے گئے، ہماری فقہ کے بنائے گئے، ٹو ایک یا 2 میل آئی اس کی. تو یہ ابھی رکھیے، میں نے کہا نا ٹریک میرا چینج ہو رہا، پھر واپس نہیں آ پاؤں گا، واپس آتا ہوں. اب یہ حدیث بہت مشہور، اور ہمیں اس حدیث سے چلے کوئی اختلاف بھی نہیں. یعنی اگر اس انداز سے الفاظ نہ ہو تو اس مفہوم کے کئی پیغام. البتہ ایک صاحب کی شکایت ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھا. انہوں نے کہا مولانا چلیں یہ حدیث ہو کہ نہ ہو، مگر بہرحال لوگ اس پہ اتنا بھروسہ کر کے جاتے ہیں، کم از کم ان سے ان کی یہ خوشی نہ چھینیے، اور اس کی وجہ سے جو ایک دعا وہ پوری توجہ سے مانگتے ہیں اس سے ان کو محروم نہ کیجیے. کس طرح لوگ دعا مانگتے ہیں؟ اس طرح لوگ دعا مانگتے ہیں جس طرح کسی ٹورسٹ اٹریکشن میں لے جاتے ہیں. ہندوستانی کشمیر میں جو لوگ سیر کرنے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک جگہ جا کے وہ گائیڈ کہتا ہے کہ بھائی لیفٹ سائڈ پہ نہ دیکھنا، رائٹ پہ دیکھتے رہنا، رائٹ پہ دیکھتے رہنا، بس چل رہی جب میں کہوں تو ادھر دیکھنا. پھر وہ کہتا بس اب دیکھو، اب دیکھا تو اچانک اتنا خوبصورت منظر نظر آیا، دل خوش ہو گیا. گائیڈ نے کہا اگر پہلے سے دیکھتے رہتے آہستہ آہستہ کر کے یہ منظر ابھرتا اس کا مزہ نہیں آتا. اور یہی چیز جو اچانک خوشی ملے وہ زیادہ بڑی ہوتی. یہی چیز بعض لوگ شادی کے حوالے سے کہتے ہیں، اور شاید اسلام کی بھی یہ مسئلہ ہے. جس لڑکی کو پہلے ہی سینکڑوں مرتبہ دیکھ لیا، پورے بازار نے دیکھ لیا، پوری مارکیٹ نے دیکھ لیا، پورے شہر نے دیکھ لیا، پورے کالج نے دیکھ لیا، شوہر سہاگ رات کو اس کا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھے تو کیا دیکھے. اور جو اچانک خوشی ہوتی ہے وہ رشتے زیادہ پائیدار و مضبوط ہوتے ہیں. ادھر ادھر میں چلا جاتا ہوں لیکن اب کوشش کر رہا ہوں کہ ایک آدھ جملے سے زیادہ ادھر ادھر نہ جاؤں. اب قافلے جاتے ہیں، باقاعدہ منتظم اعلان کرتا ہے کہ دیکھو حرم کا گیٹ آ گیا، یہاں چپلیں اتار کے تھیلی میں جمع کرو، پھر آنکھیں بند کر لو. بند تو نہیں کرو ورنہ آدمی دھڑام سے پٹخنی کھا کے گرے گا، کیونکہ فرش بہت زیادہ سلپری بھی ہے اور اس میں کئی جگہ اسٹیپس. آنکھیں نیچی کر کے چلو، اور خبردار نگاہیں اوپر نہ ہونے پائیں. یہ خبردار کا جملہ اس عورت سے نہیں کہا جاتا ہے جو احرام میں بھی بال کھول کے آ رہی، اس سے نہیں کہا جاتا ہے کہ خبردار اس حالت میں نہیں آ سکتی، قافلے میں واپس جاؤ تمہارا عمرہ غلط ہو رہا. خبردار کہا جاتا ہے خبردار کعبے پہ نگاہ نہ پڑنے پائے. جب ہم کہیں وہاں رک کے ایک مرتبہ کعبے کو دیکھنا. باقاعدہ یہ سارے اس انداز کے تماشے بھی ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نے اس کو تماشا کیوں کہا؟ چلے مان لیا کہ یہ حدیث شاید معتبر نہ ہو، لیکن بہرحال اس سے ایک اچھا ہی کام ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں اس کے 2 بڑے نقصان ہیں، اس لیے میں اس انداز سے کہتا ہوں 2 بڑے نقصان. پہلا نقصان یہ کہ اب ہمارے پاس جو حدیث ہے پہلے وہ سمجھ لیں تو سمجھ میں آئے گا. ہمارے پاس حدیث یہ کہ کعبے کی پہلی نگاہ پہ دعا قبول نہیں، جتنی بار کعبے کو دیکھو گے جو دعا مانگو گے وہ دعا قبول. یہ پہلی بار کیا ہوتا ہے؟ پانچویں بار بھی دیکھو گے تو دعا فوراً قبول ہے، 25ویں بار بھی دیکھو گے دعا فوراً قبول ہے، 150 مرتبہ دیکھو گے تب بھی دعا قبول ہے. اب سارا زور لگا دیا آپ نے پہلی نگاہ میں، اس کے بعد دعا ہی نہیں مانگ رہے. یعنی اس انداز سے نہیں مانگ رہے جیسے پہلی دعا، کیونکہ ذہن میں یہ کہ اصل دعا تو وہ پہلی ہوتی ہے، بعد والی تو وہ عام سی دعائیں. لوگ محروم ہوتے ہیں اس دعاؤں کی قبولیت سے. اس لیے خاص طور پہ بتانا پڑتا ہے کہ اپنی حدیث سمجھیے کہ اگر مکے کے قیام میں آپ 500 مرتبہ کعبے کو دیکھیں گے تو 500 دعائیں آپ کی قبول ہوں گی، اور اتنی ہی طاقت سے قبول ہوں گی جتنی طاقت سے پہلی نگاہ کی دعا قبول. اور دوسرا نقصان کیا ہوتا؟ اب یہاں پہ میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، بہت زیادہ موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، لیکن یہ چیزیں موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے تو اصل تو دعا ہی ہمارا عنوان چل رہا. دوسرا بھی جملہ کہتا ہوں کہ وہاں مکے میں جا کر 2 قبولیت دعا کے اہم موقع ہیں، دونوں کو لوگ مس کرتے ہیں. کعبے کی حد تک تو چلے، پہلی دعا لوگ اب یہی سوچتے ہیں کہ پہلی دعا مانگے کیا. کافی تیاری کر کے لوگ جاتے ہیں یہ دعا مانگنا، دعا میں مصنوعی پن آ جاتا ہے. مگر چلے ایک مانگ تو لیتے ہیں نا، جبکہ ہمارے حساب سے 500 مرتبہ مانگنی چاہیے.
دعائیں. دوسرا یہ زمزم کا پانی پیتے وقت جو دعا مانگو گے دعا فوراً قبول. زمزم کا پانی آدمی کم سے کم وہاں پہ قیام کے درمیان 100 200 500 1000 مرتبہ تو پیتا. زمزم خود ہی دلیل اس بات کی ہے کہ کس طرح اللہ نے ایک ماں کی دعا قبول کی. زمزم تو چیز ہی وہ ہے جو دعا کے نتیجے میں دنیا کو ملی ہے. اور پیغمبر کی یہ 2 حدیث ہیں کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج میں نے زمزم میں نہ دیکھا ہو، اور کوئی حاجت ایسی نہیں ہے کہ زمزم پیتے وقت آدمی نے وہ حاجت اللہ کے سامنے پیش کی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی. آپ دیکھیں کتنے لوگ زمزم کا گلاس ہاتھ میں لے کے پہلے دعا مانگتے ہیں. دعا پڑھ تو پھر بھی کچھ لوگ لیتے ہیں جو کتاب میں آئی، وہ بہت ہی جرنل دعا، اس میں آپ کے قرضے کی ادائیگی کا کوئی ذکر نہیں. اس کے اندر صرف اتنا ہے کہ اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. آپ کے اولاد نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اس میں لفظ نہیں ہے کہ اولاد مل. آپ کے دوسرے مسائل اگر لسٹ بتاؤں گا تو فائدہ کچھ نہیں ہے. وہ ہر وقت جب بھی آپ گلاس بھریں اور پانی پیے تو یہ دعا آپ کو مانگنا. قبولیت ہے دعا. بارش ہو رہی ہے، ہم دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں، اس وقت دعا یاد نہیں آ رہی. خانہ خدا کو 500 مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت کوئی دعا ذہن میں نہیں آ رہی. زمزم چلتے پھرتے ادھر ادھر گئے، گلاس یہاں سے پیا، گلاس وہاں سے اٹھایا، ایک گلاس وہاں سے اٹھایا، پانی پیا، کوئی دعا ذہن میں نہیں. خود ہی چانس مس کر رہے ہیں. بعد میں کہتے ہیں مولانا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. جب اللہ بیٹھا ہوا ہے دعا قبول کرنے کے لیے، قبولیت دعا کی اس نے دکان کھولی ہے، دروازہ کھولا ہے، اس وقت تو آپ جان ہی رہے ہیں اس کے پاس. بعد میں جب ٹائم نکل گیا تو اب آپ پچھتا رہے ہیں. دعا کے حوالے سے یہ لفظ اتنا اچھا تو نہیں ہے کہ ٹائم نکل گیا، لیکن مسئلہ یہ کہ اللہ نے شب جمعہ، شب قدر، شب برات، خانہ کعبہ کی زیارت، زمزم، بارش، یہ بنائے موقع دعا کے لیے. جو میں ہر سال اس لیے کہتا ہوں، اس سال کہہ چکا ہوں کہ اسی طرح نوروز کا بھی وقت تحویل ہے جو 1.5 مہینے کے بعد آنے والا ہے، 2 مہینے بعد، یاد رکھیے گا اس. لیکن اس کا ایک پہلا نقصان تو یہ، جو لوگوں کا سوال میں دوہرا دوں، آپ تو بھول بھی گئے ہوں گے کہ مولانا کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے، کہ بھائی لوگ کہتے ہیں مولانا حدیث صحیح ہو کہ نہ ہو. اس سے ایک فائدہ تو ہے نا کہ لوگ کتنے احترام سے جا کے پہلی دعا مانگتے ہیں. تو کیوں آپ اس مسئلے کو اٹھا کے بلا وجہ لوگوں کا مزہ کرکرا کرتے؟ تو میرا جواب ہے کہ 2 وجوہات سے. پہلا یہ کہ آخر جس جگہ وہ 500 دعائیں قبول کروا سکتا اور خالی ایک دعا قبول کروا کے آ رہا ہے، تو کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو بتاؤں کہ خالی ایک دعا کا مسئلہ نہیں ہے، تمہاری 500 دعائیں یہاں پہ قبول ہوں گی. اور دوسری بات اب وہ آ گیا میرا اپنا موضوع، اور وہ کیا کہ اس کی وجہ سے پہلی نگاہ ڈالنے تک آدمی خانہ کعبہ میں بڑا مؤدب بن کے جاتا، بڑا شریف بن کے جاتا، بڑا متقی بن کے جاتا ہے، بڑا ریزرو ہو کے جاتا ہے. بھئی پہلی دعا کا مسئلہ ہے، گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ادب اور احترام سے جائیں گے. اب پتہ چلا وہ تو ہو گئی دعا قبول. دوسری کوئی دعا کا تو کوئی ایسا چانس اس کے ذہن میں نہیں. اب جو کعبہ جاتا ہے تو اس طرح جاتا ہے جیسے کسی پکنک پلیس پہ جا رہا. اب جو کعبہ جاتا ہے اس طرح جاتا ہے جیسے بے تکلف دوستوں کے درمیان بیٹھا. وہی صحن کعبہ ہے، کوئی پیٹ کر کے بیٹھا ہے، کوئی جوتے دکھا رہا ہے، کوئی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی سیاست پہ بات کر رہا ہے، کوئی اخبارات کی ہیڈنگ پڑھ رہا ہے، کوئی جیو نیوز کی بریکنگ نیوز پڑھ رہا ہے. صحن کعبہ میں بیٹھے، کعبہ سامنے. وہ دعا تو ہو گئی نا قبول، وہ چانس تو چلا گیا. اب دعا کا تو مسئلہ رہا نہیں، اب احترام کعبہ ہی ذہن سے نکل گیا. آپ باتیں سنا کریں صحن کعبہ میں لوگوں کی، دل بھی نہیں چاہتا سننے کا لیکن بہرے نہیں. آنکھ کا تو مسئلہ ہے کہ پردہ ڈال دی، آنکھ بند ہو گئی، دیکھا ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے، کان کا کیا کر. لیکن احترام کعبہ ختم اس لیے ہوتا ہے پہلے دن کے بعد. ایسے لوگ ٹہلتے ہوئے چلے جاتے ہیں جیسے کسی سپر مارکیٹ میں جا رہے ہیں، جیسے کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جا رہے ہیں، جیسے کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. اگر ذہن میں ہو کہ نہیں جتنی بار کعبہ دیکھو گے دعا مانگنا، تو آدمی اسی طرح سے ریزرو ہو کے بیٹھے گا جو دعا کے وقت بیٹھتا ہے. یہ احترام کعبہ واپس لانا ہے. اس وقت ساس اور بہو کا جھگڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے صحن کعبہ میں محترم خاتون. اور اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بزنس پارٹنر کے خلاف شکایت کا پٹارا کھولنے کی ہے محترم کاروباری. اس کے لیے بہت وقت ہے. اپنے گھر میں جائیے، سفر میں جائیے، وطن میں جائیے، اپنے ہوٹل میں جائیے. صحن کعبہ کیا ایسی فضول باتوں کے لیے؟ اور وہ اسی لیے کہ یہ ہمارا جو تصور ہے نا، وہ سب سارا احترام، ساری کوشش، ساری محنت پہلے دن تک ہوتی ہے. اور میں نے چون اتنے سارے قافلوں والوں کی خدمت کی ہے تو دل جلتا کہ ان کو نہیں معلوم یہ اپنا کیا نقصان کر رہے ہیں. لیکن یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی دعا کے حوالے سے.
اب وہی بات جو مالک ابن نویرہ کے جملے کو آگے بڑھانا، سامنے کی چیز آدمی بھولائے ہوئے. کعبہ جانے کے لیے بہت سے لوگ تڑپ رہے. کیوں جا رہے ہو کعبہ؟ کسی نے کہا زیارت کرنا ہے، کسی نے کہا کہ حج کرنا ہے، کسی نے کہا عمرہ کرنا. لیکن یہ تقریباً سب نے کہا کہ بھائی وہاں دعا قبول ہوتی. کیا پیغمبر کی ایک حدیث تمہیں یاد نہیں ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کعبے پہ نگاہ ڈالتے ہی جو دعا مانگو قبول، اور ماں کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہی جو دعا کرو گے وہ دعا بھی قبول. تمہارا کعبہ تو تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا، وہی ثواب اور فائدہ جو کعبے کی دعا کا ہے وہی تمہاری ماں کی دعا کا. کعبہ تو ون وے مسئلہ ہے. تم نے دعا مانگی، پتہ نہیں کعبہ کیا بولا. ماں کے ساتھ تو مسئلہ ہے. اکبر میدان میں جہاد کر رہے ہیں، حسین آئے، لیلا بیٹے کے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلد قبول. مولا آپ باپ بھی ہیں، آپ امام وقت بھی ہیں. میدان کربلا میں بتایا کہ ماں سے دعا کرواؤ، ماں کو دیکھ کے دعا کرو، ماں سے دعا کرواؤ. ماہ مبارک رجب میں اکثر جگہوں پہ آج کل عمل داؤد ہوتا، چونکہ کئی علماء نے کہا یہ عمل آپ سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں ان 3 راتوں میں. تاریخیں وہی 13، 14، 15 کی. عمل داؤد کی تاریخ ہی یہ ہے کہ داؤد سے امام کو بڑی محبت ہے، بہت قریبی رشتہ ہے ان کا امام سے. قید ہو گئے ہیں، خود امام معصوم موجود ہیں. امام سے زیادہ کائنات میں کس کی دعا قبول؟ داؤد کو بلایا، داؤد کی ماں کو کہا کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا سے زیادہ تیز، تیر بہدف، سریع الاجابہ، قبولیت کی کوئی اور دعا نہیں ہے. تم اپنے بیٹے کے لیے اس طرح دعا مانگو. یہ تو خیر بہت اسٹرانگ دعائیں تھی. ظالم کے ہاتھ میں بیٹا ہے، مر جانے کے آثار. تو اتنا لمبا امام نے عمل بتایا کہ بہت سے لوگ اس عمل کو دیکھ کے تھک جاتے ہیں. مگر اصول کا جو جملہ آ رہا ہے داؤد سے لیلا تک، بارشیں ہوئیں، تم نے موقع ضائع کر دی. خانہ کعبہ کی 500 مرتبہ زیارت کی، ایک بار دعا کر کے 499 مرتبہ ضائع کر دیا. تمہارے سامنے ماں بیٹھی ہے جو تمہارے لیے وہی اسٹیٹس رکھتی ہے جو کعبے کا اسٹیٹس ہے. اسے دیکھ کر کو دعا مانگو، تمہاری دعا قبول. اس سے ریکویسٹ کر کے اپنے لیے دعا منگواؤ تو دعا قبول. توجہ ہی نہیں. دعا تو آدمی کیا مانگے؟ ٹیشو پیپر کی طرح سے ماں باپ کو استعمال کر کے پھینک دینے کی فکر. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں مولانا یہاں رہنے کا ایک فائدہ یہی کہ والدین سے محفوظ ہے، ساس بہو، نند بھاوج، وہ سارے پرابلم سے محفوظ. اتنا گھبراتا ہے بعض اوقات آدمی عورتوں کے ان جھگڑوں سے. کہتے ہیں یہاں کی زندگی کا ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ بھی، یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. کتنی بڑی نعمت سے تم محروم ہو رہے، سامنے کی چیز نظر نہیں آتی. لیکن یہ سارے پیغام کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام جو ایک دوسرے کے اتنا ساتھ رہنے کی بات کرتا، اجتماع، اکیلے مت سو، اکیلے مت رہو، والدین کی اہمیت جانو، رشتہ داروں. اور دعا کی طاقت خالی الفاظ دعا پہ ڈیپینڈ نہیں ہے. کس موقع پہ دعا مانگی، کہاں پہ دعا مانگی، کس سے اپنی دعا پہ آمین کہلوائی، یہ ساری چیزیں دعا کے اندر آتی. بس اب یہاں سے میں اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں.